جو پاورفل پیپل ہیں اور جو طاقتور گروپس ہیں وہ جو اسٹیٹ کی اتھارٹی کو انڈرمائن کرتے رہیں گے, اس کو فلاؤٹ کرتے رہیں گے اور یونیفارم اپلیکیشن نہیں ہوگی تو اور کازز بھی ہوں گے. آپ نے کہا پولیٹیکل ایکسپیڈینسیز فار انسٹنس, آپ کہتے ہیں اس علاقے میں ادھر تو اتنا بڑا آپریشن ہو گیا, کسی اور علاقے میں لوگ اس کے بارے میں کچھ کہتے نہیں ہیں, بلوچستان میں یا آپ نے اور جگہوں کے نام لیے, اندرون سندھ لے لیں یا فرنٹیئر کہیں بھی لے لیں آپ, وہاں پر سیاسی طور پر کس کی طاقت ہے, اس سے آپ کی کتنی پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگز ہیں, یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور یہ جو اصلی چیزیں ہیں یہ سب بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہیں. اچھا, میں ایک کلپ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ بات تو آپ کی اس حد تک تو جو ہے مانی جاتی ہے کہ گورننس پرابلم ہے. یہ ہم دیکھتے ہیں 2007 کے اسارٹمنٹ آف کلپس ہیں جو لال مسجد کے حوالے سے, ان کو ذرا دیکھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. اچھا خان صاحب, پہلا جو کلپ تھا وہ منسٹری آف انوائرمنٹ پہ جو اٹیک ہوا لال مسجد کے مدرسہ کے طلباء طالبات کی طرف سے وہ تھا. اس کے بعد آپ نے ہتھیار پہ اس کو ختم ہوتے دیکھا, طالبات کا بھی دیکھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غازی عبدالرشید صاحب نے, مولانا عبدالعزیز نے کیوں اجازت دی ایک مدرسے کو, ایک مسجد کو اس سٹیج تک ڈیولپ ہونے کے لیے جہاں وہ ایک قلعے کی شکل اختیار کر گیا, اور جو ہمیں کلپس جیسے شو کرتے ہیں کہ ایک اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ تھی جو اسلام آباد کے شہر پہ اپنی رٹ جو ہے, اپنی انٹرپریٹیشن جو ہے مذہب کی, اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرے. ایسا کیوں ہوا؟ میں شاید آپ سے اس پہ اگری نہیں کروں گا کہ اپنی انٹرپریٹیشن شاید مذہب کی یا یہ بات تھی. حقیقتاً بات یہ تھی کہ چونکہ ملک میں قانون کی حکمرانی بالکل نہیں تھی اور یہ جو پولیس اور دوسری فورسز جو ہیں وہ مکمل طور پر استعمال کی جا رہی تھی پریولیج لوگوں کو مزید پریولیج دینے کے اور انصاف کو دور کرنے کے. پریولیج لوگ ہیں اس ملک میں جج, جرنیل, بیوروکریٹس اور پولیٹیشینز. یہ آپس میں ایک انہوں نے سسٹم بنایا ہوا ہے جس میں عام آدمی کو کسی قسم کا کوئی حق نہیں. وہ بیچارے کیا کرتے کہ ان کے اوپر آپ نے 34, 35, 100% جھوٹے مقدمے بنا دیے کہ اگلے وہ سالوں جو ہیں وہ جیل میں. ان مقدموں کا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ ان مقدموں کا اس کے ساتھ یہ تعلق تھا کہ وہ اب ان کو گرفتار کرنا چاہتے تھے. وہ اپنے وہاں پہ اندر بیٹھے ہوئے تھے. اب اندر وہ آ کے چونکہ اپنے گھر میں انہوں نے اپنے آپ کا مضبوط کیا کہ تاکہ وہ گرفتار نہ کر سکیں ان کو. اس کے بعد وہاں پر وہ آتے تھے, پھر وہ انہوں نے اٹیک کیے وہاں پر. یہ بچیاں تھیں, بچیاں زخمی ہوئیں, 3-4 اس قسم کے انکاؤنٹر ہوئے اور اس کے بعد حالات اس طرح بنتے چلے گئے. پھر آگے مزید انہوں نے خالد صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں, سوری خالد صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں برادران نے اپنے جو ذاتی مسائل تھے اسٹیٹ کے ساتھ گرفتاری یا نہ ہونے کے, اس میں ان سارے طلباء طالبات کو, سینکڑوں کو, ان کو بھی انوالو کر دیا اس میں. یہ تو معصوم بچے, یہ اس کے اندر آٹومیٹکلی انوالومنٹ ہو گئی. یہ کیسے آٹومیٹکلی انوالو ہو گئے؟ یہ بچے تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے مدرسے میں, یہ کیسے حصہ بن گئے ان کی اسٹرگل کا؟ یہ بچے جو وہاں پہ آتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی شاید سب سے بڑی این جی او جو تھی خواتین کی, وہ یہ این جی او تھی جہاں پر 5000 بچیاں مفت تعلیم حاصل کرتی تھیں, پڑھتی تھیں اور کھانا ملتا تھا, رہائش ملتی تھی. وہ ایک پورا سسٹم تھا. ان کا قصور صرف یہی تھا کہ دراصل وہ اس انسٹیٹیوٹ کو چلانا چاہتے تھے, لیکن امریکنوں کو اسلام آباد کے سینٹر میں یہ 5000 برقعے پسند نہیں تھے. جن دنوں میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم نے فوجی افسران کی فیملیز کے ساتھ احتجاج کیا, ان دنوں واضح طور پر یہ باتیں کہی گئیں کہ یہ جو کالے برقعے والیاں یہاں پہ اسلام آباد کے سینٹر میں ہیں, مشرف صاحب کہتے تھے کہ ہماری عورتیں تو ہاتھ ملاتی ہیں, یہ کرتی ہیں, وہ ایک برداشت نہیں کیا جا رہا تھا.
ایک فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کو انہوں نے ختم کرنا ہے. سو بعد کے جتنے بھی واقعات نظر آتے گئے ان میں ایک پوری پلاننگ کے ساتھ ان کے اندر لوگ بھی گھسائے گئے. غازی عبدالرشید نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ غالباً مولانا عبدالعزیز صاحب کو کچھ لوگوں نے غلط مشورے دیے یا کچھ لوگ اس سسٹم کے اندر آئے تاکہ وہ حالات کو اس حد تک بگاڑ دیا جائے اور ان کے سسٹم کو اتنا بدنام کر دیا جائے کہ عام آدمی سمجھے کہ انہوں نے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنائی ہے. حالانکہ یہ لوگ تو رول آف لا پہ بہت زیادہ، خاص طور پر غازی عبدالرشید تو ابھی دیکھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ تھی یا نہیں تھی یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ؟ اسٹیٹ ود اسٹیٹ دیکھیں گے کسی کو بھی یہ اتھارٹی، پھر وہی میں کہوں گا کہ جب اسٹیٹ خود ایبڈیکیٹ کر لے اپنی اتھارٹی، جیسے آپ پہلے یا ابھی بھی جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے کوئی رات میں نہیں ڈیولپ ہوئی جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سارے ملک میں. یہ بھی آپ کس وقت 2003 میں فاٹا میں گئے، سب آنکھیں بند رکھی، چلتا رہا. آج آپ کس جگہ تو جب اسٹیٹ اپنی اتھارٹی ایبڈیکیٹ کرے گا تو ویکیوم جب بنے گی اس کو کوئی نہ کوئی آکوپائی کرے گا. اینڈ دین یو ہیو دس. یہ بھی ایک وار لارڈ ہی تھے کسی ایک جگہ پہ، ایک چھوٹی انہوں نے یہاں پر کر لیا. جو دوسرے آپ نام سن رہے ہیں مختلف جگہوں میں، پورے ملک میں وار لارڈزم ہو رہی تھی، انہوں نے اپنی وار لارڈزم ہر جگہ پہ دیکھیں جب اسٹیٹ ایبڈیکیٹ کرے گا پھر ہر جگہ میں ایک نیا وار لارڈ پیدا. آپ کے لیے کیوں یہ خوف کا ایلیمنٹ تھا؟ ظاہر ہے میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی گروہ، میں تو سمجھتی ہوں کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ تھی، کیونکہ کسی بھی مہذب معاشرے میں جس طرح ریاست کی تشکیل ہوئی ہے، ہیومن جو سوسائٹیز ہیں اس میں ایک طرح کا سوشل کانٹریکٹ ہے نا، شہریوں کا ریاست کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کو تحفظ دینا، اور اس کے لیے ریاست وہ واحد ادارہ ہے جس کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ وائلنس کا استعمال اجتماعی مفاد کے اندر کر سکتی ہے. اس کے لیے بھی ریاست جو ہے وہ کوئی وہ یہ نہیں ہے کہ بے مہار، یہ نہیں، اس کے لیے بھی رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں، اس کے مطابق ریاست کو صاحب کہتے ہیں کہ رولز ریگولیشن نہیں ہے، میں وہی بات نہیں، لیکن اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. میں یہ بات کر رہی ہوں کہ صرف یہی لوگ تو نہیں ہے، ہم لوگ بھی ہیں، یا وہ مزدور بھی ہیں جس کو روزگار نہیں مل رہا ہے، وہ لوگ بھی ہیں جن کی ہر طرح کے حقوق کی پائمالی ہوتی ہے. اس کا مطلب کہ ہم سب لوگ کھڑے ہو جائیں، بندوقیں اٹھا لیں. اب آپ دیکھیں کہ پچھلے 15 دنوں سے یہاں پہ نشاط ٹیکسٹائل مل کے مزدور جو ہیں وہ آپ کے پریس کلب کے سامنے بیٹھے ہیں، کیونکہ ان کا قانونی جو حق تھا وہ ایک یونین سازی کا، اس کے پاداش میں وہ یونین بنانا چاہتے تھے، ان کو نوکریوں سے نکال دیا گیا. کیا وہ آگ لگا دیں نشاط مل کو؟ پھر آپ سمجھیں گے، کیونکہ ان کے ساتھ ہو تو اس کا کیا جواب ہے؟ سبھی پکڑ لیں، سبھی اپنے ہاتھ میں لے لیں. بالکل یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں اس لحاظ سے تو، لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. مثال کے طور پر میرے گھر کے اندر تھانے دار جو ہے وہ آ جاتا ہے اور وہ آ کے میری بیٹیوں کو، میرے بھائیوں کو، میرے بچوں کو یا میرے محلے والوں کو آ کے لوٹنا شروع کر دیتا ہے، زیادتی شروع کر دیتا ہے، کچھ بھی کرنا شروع کر دیتا ہے. اب چونکہ وہ تھانے دار ہے اس لیے ہم اس کو چھوڑ کے بیٹھ جائیں. الٹیمیٹلی جب یہ معاملہ ایک حد سے بہت آگے بڑھ جائے گا تو یہ آٹومیٹکلی لوگ یہ اٹھائیں گے. آپ یہی سمجھ لیں انہوں نے اپنی طرف سے لال مسجد کو ختم کر لیا. کیا مسئلہ حل ہو گیا؟ یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا جب تک کہ انصاف کا کوئی راستہ نہ رہے گا. جیسے سعود میمن ہے، اس کی لاش اس ملک کی سپریم کورٹ میں تقریباً مردے حالت میں لے آیا گیا. وہ ایک زندہ حالت میں ان کے پاس ریکارڈ میں موجود ہے، سب کچھ موجود، اس کے باوجود ایک مقدمہ تک درج نہیں ہوتا. میں آپ کو سینکڑوں کیسز ابھی دے سکتا ہوں. کوئی مجھے بتائیے ملک کی عدالت، کوئی تھانہ، کوئی یہ پنجاب گورنمنٹ خاص طور پر ابھی جو حرکتیں کر رہی ہے کہ ہر روز لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں، اغوا کرنے کے بعد ان کے ساتھ جھوٹے مقدمے بنا رہے ہیں، ٹارچر کر رہے ہیں. بچیاں جو ہیں لال مسجد کی ابھی تک گنگارام اسپتال کے پاس ایک جگہ پہ انہوں نے قید کی ہوئی ہیں. تو اس سارے ظلم کے خلاف کسی عدالت میں نہیں جا سکتے. اس کا سوال کا جواب جو ہے وہ پھر بھی نہیں بن پایا جو فرزانہ جو کوشچن ریز کرتی ہیں کہ سبھی دیکھیں نا، یہ ممکن نہیں ہے جب اگر اسٹیٹ نہیں کر رہی. اصل میں ہمارا ریاست نہیں، کچھ لوگوں نے اس ریاست کے اوپر قبضہ کر لیا ہے امریکنوں کے ذریعے یا اپنے پیسے کے ذریعے. اس ایشو کو ہم ایڈریس کرتے ہیں لیکن ایک لیتے ہیں بریک. ناظرین ایک بریک کے بعد ہم ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے کنٹینیو کریں گے.